تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ تمہارے سچے خدا کو اس کے بدلے میں گالی دی جائے گی۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، ہمیں حکم ہے، قائل کیا ہونا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ تمام انبیاء اور رسل اور آسمانی کتب کو تسلیم کرنا یہ مومن اور مسلمان کا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں تمام انبیاء اور رسل۔ ہم بین المذاہب مکالمہ کے لیے پہلے بھی ہم نے کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں، اور میں آج اس پلیٹ فارم سے پوپ فرانسس، پاکستان کی مسیحی، ہندو، سکھ برادری اور جتنے دنیا میں غیر مسلم مذاہب جو ہیں ان کی قیادت نے قرآن کریم کے جلانے پر مذمت کی ہے۔ اس میں چائنا شامل ہے، اس میں روس شامل ہے، امریکہ سے بھی مذمت ہوئی، یورپی یونین سے بھی ہوئی۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی سطح پر مقدسات جو آسمانی مذاہب اور کتب ہیں، انبیاء ہیں، ان مقدسات کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے، اور حکومت پاکستان کو جس طرح ماضی میں ہم نے اسلاموفوبیا کے اوپر محنت کی اور اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر ہم اقوام متحدہ میں ایک دن 15 مارچ کا لانے میں کامیاب ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف، اسی طرح اس قانون سازی کے لیے ہمیں مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ آج چونکہ خلفاء راشدین کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ انصاف ہے۔ خلافت، مدینہ کی ریاست، اس کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل۔ آج میں اگر اپنی عدلیہ سے یہ سوال کروں کہ آپ کی عمارت پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، پارلیمان کی عمارت پر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کتنے مظلوم ہیں جن کی ضمانتیں گزشتہ 1 سال کے دوران لگی اور سیاسی مقدمات کی نظر ہو گئی؟ کتنے مظلوم ہیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں اور آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، جیسے عدالتوں میں کوئی مقدمہ نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے لوگ بری ہو گئے یا ساروں کو سزا ہو گئی۔ محترم چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان، اس عدالت جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس کے بعد ایک اللہ کی عدالت بھی ہے، اور اگر کوئی 1 گھنٹہ بے گناہ جیل میں آپ کی وجہ سے پڑا ہوا ہے تو آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ یہ تو غریب ہیں بیچارے جو جیلوں میں پڑے ہیں۔ ریاست پہ جو حملہ ہوا 9 مئی کو، ریاست پہ جو حملہ ہوا، فوج کے اداروں پہ جو حملہ ہوا، جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہوا، 2 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ان کیسوں کا بھی ہمیں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ جو مجرم بڑے واضح تھے، کلیئر تھے، ان کے حوالے سے عدلیہ نے کیا کیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں نہ بھریں۔ جناب، جب آپ انصاف نہیں کریں گے، جب آپ مصلحتوں کا شکار رہیں گے، جب آپ کی عدالتیں سامنے نظر آتے مجرموں کو بھی کہیں نہ کہیں سہولت کاری کرے گی، تو پھر آرمی ایکٹ کیا قوم چاہے گی وہ عدالت بنے جو 24 گھنٹے میں فیصلہ کرے؟ یہاں ریپ ہو جائے، یہاں قتل ہو جائے، یہاں دہشت گردی ہو جائے، کئی سال تک اس کے فیصلے نہیں ہوتے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو وزیر اعظم صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب کے حوالے سے کمپین چلائی جا رہی ہے اور فوج کے حوالے سے
محترم وزیر اعظم صاحب، ہماری آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو کمپین چلانے والے ہیں ان کو گرفتار کس نے کرنا ہے؟ ان کو سزا کس نے دینی ہے؟ ان کو کٹہرے میں کس نے کھڑا کرنا ہے؟ کون سی مصلحتیں ہیں جو رکاوٹ ہے آپ کے پاؤں کی کہ نہ 9 مئی کے مجرموں کو ابھی تک ہمیں سزا نظر آتی ہے، نہ فوج کے خلاف مہم چلانے والوں کے، نہ سپہ سالار کے خلاف مہم چلانے والوں کو؟ تو جناب والا، قوم کیا سمجھے اس کو؟ یہ تلخ جملے ہیں، لیکن قوم چاہتی ہے یہ کہ آپ فیصلہ کریں، عدالتیں فیصلہ کریں، جو مجرم ہے اس کو سزا دے، جو بے گناہ ہے اس کو رہا کرے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو جس کا دل چاہے وہ کر لے، ہم کہتے ہیں انصاف کر لے، جو گناہگار ہے اس کو سزا دے، جو بے گناہ ہے اس کو رہا کرے۔ اور پھر آج ایک مظلوم شہید کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تاریخ اسلام کا وہ مظلوم ترین شہید سیدنا عثمان غنی۔ کیا اس ملک کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ان کی یادگاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ان کے اہل و عیال جو سوال کر رہے ہیں، بندیال صاحب آپ سے بھی کر رہے ہیں، ریاست سے بھی کر رہے ہیں، اس قوم سے بھی کر رہے ہیں، اس حکومت سے بھی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں دی، ان کی یادگاروں کو کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شہداء کے ہیں ان کو ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں، میں اس باپ کو کبھی نہیں بھول سکتا جس نے کہا جس دن میرے بیٹے کی لاش آئی تھی اس دن تو میں نے فخر کیا تھا کہ میں شہید کا باپ ہوں، لیکن جس دن میرے بیٹے کی یادگار توڑی گئی، اس کی تصویر پاؤں کے نیچے رون دی گئی، میں رویا اس دن ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے گھر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جناب، یہ واقعات، یہ نظریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ صرف نعرے کے لیے نہیں ہے، ہم اس کو عملی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا عملی آغاز انصاف سے ہوتا ہے۔ ہم اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اور ان کی فقہی امور کے اوپر، شرعی امور کے اوپر جو گرفت ہے، وہ تو سیدنا عمر بن خطاب مان رہے ہیں اس انداز میں، اور اعلان کرتے ہیں کہ اگر فلاں مسئلے کے اوپر علی مجھے رہنمائی نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر قاضی ان کو بلا کے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، یہ تاریخ اسلام میں اللہ نے بتانا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو بھی، حیدر کرار کو بھی اگر قاضی بلائے تو بلا سکتا ہے۔ عمر بن خطاب جیسے خلیفۃ المسلمین، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس سے ایک بدو سوال کرتا ہے جس کی کوئی جان پہچان نہیں ہے کہ بتائے آپ کا کرتا کیسے بنا ہے۔ یہاں نہ توشہ خانوں کا پتہ چلتا ہے، نہ کوئی احتساب کا پتہ چلتا ہے، اور جو آپ کا دل چاہے کر لے۔ تو اس ملک کو اگر مدینہ منورہ کی طرز کی ہم نے ریاست بنانا ہے تو پھر اس ملک کے اندر آپ کو نظام خلافت راشدہ کی منظم جدوجہد کرنی ہوگی، لوگوں کو انصاف دینا ہوگا، لوگوں کی غربت دور کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ امراء اور ایلیٹ کلاس جو ہے اس کا تو کھانا ہی پتہ نہیں 7 کورس اور 8 کورس ہو، اور غریب کو جو ہے وہ روٹی بھی نہ ملے۔ اس لیے میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے، تو ہم وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتے ہیں
کہ یہ جو سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف اور سپہ سالار کے خلاف مہم چلانے والے ہیں، ان کی گرفتاری میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں ان کو اور ان کے سرپرستوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو کیوں نہیں ان کو گرفتار کیا جاتا؟ کون سی رکاوٹ ہے اس میں؟ اور اگر کو بہت بڑی رکاوٹ ہے تو پھر قوم کو بتائیں، پھر قوم خود فیصلہ کر لے گی، کیونکہ اس ملک کی قوم اور فوج ایک ہے۔ یہ سازش جو بہت بار ہوئی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، اور ہم اس کو بار بار قوم کو بتاتے آئے ہیں، آپ حضرات کے ذریعے بھی بتاتے آئے ہیں۔ وہ کوئی بھی دور ہو کہ پاکستان کی فوج اور قوم کے درمیان تقسیم کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس بار ذرا سوشل میڈیا ہے، اس کی قوت اور طاقت ہے، اس کے ذریعے یہ